ناظرین السلام علیکم. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے تو ہم بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جہاں ہم نمبر 1 آنے والے ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان دنیا کے ان 3 یا 4 ممالک میں ہے جہاں پانی کی شدید کمی ہونے جا رہی ہے. IMF کی رپورٹ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے 2020 کی کہ پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جو کہ واٹر شارٹیج کا سامنا کرنے والا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں مزید پانی کی کمی ہو جائے گی. ایگریکلچر کے لیے، پینے کے لیے پانی کم ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کا گراؤنڈ واٹر بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. تو ہم پانی سے متاثر ملک ہیں کہ پانی کی شدید کمی ہے. لیکن کتنی افسوسناک بات ہے ناظرین کہ اسی ملک میں ہر سال پانی کی وجہ سے، زیادہ پانی کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. اور آج کل بھی یہی صورتحال ہے. پورے پاکستان میں مونسون سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو ہر طرف سیلاب کی خبریں آنا شروع ہوئیں اور بہت سارے علاقے پاکستان کے متاثر ہوئے، جس میں خاص طور پہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے وہ شدید حد تک متاثر ہو چکا ہے. تقریباً 20 اضلاع ہیں بلوچستان کے ایسے جہاں سیلاب نے کافی تباہی مچائی ہے. اسی طرح آپ اندرون سندھ کی بات کر سکتے ہیں، ساؤتھ پنجاب کی بات کر سکتے ہیں جہاں سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا. اگر ہم پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً کم و بیش 75 سال کی ہماری تاریخ ہے اور اس 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کے اندر 25 بڑے سیلاب آئے ہیں جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. سیلاب کے نتیجے میں اب تک پاکستان کے اندر 12,377 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. یہ رپورٹڈ ہیں، اموات اس سے زیادہ ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب 1950 میں آیا تھا جس میں تقریباً 2,190 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 10,000 گاؤں زیر آب آئے تھے. یہ وہ ہیں فگر جو رپورٹ ہوئے ہیں، ایکچول فگر اس سے زیادہ تھے. سیلاب کے نتیجے میں اب تک پاکستان کا 6 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر رقبہ متاثر ہوا تھا. 1950 کے سیلاب کی بات کر رہا ہوں. ہر سال سیلاب کی وجہ سے پاکستانی اکانومی کو 200 ارب کا نقصان پہنچتا ہے. بلوچستان کے حالیہ سیلاب کی ہم بات کریں تو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں فگر سے بتاتے ہیں کہ تقریباً 132 افراد جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں یا جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مکانات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. بلوچستان کے اندر 565 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. تقریباً 1,97,930 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ بھی سیلاب کی وجہ سے بلوچستان میں متاثر ہوا ہے. پاکستان میں ہر 3 سال میں ایک بڑا سیلاب آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بڑے نمبرز ملتے ہیں جس میں لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، لوگوں کا گھر بار لٹ جاتا ہے. مالی لحاظ سے جو تباہ کن سیلاب پاکستان کی تاریخ میں گزرا ہے وہ 2010 کا سیلاب ہے جس کے اندر پاکستان کی اکانومی کو $143 ارب کا نقصان پہنچا تھا. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان کا قرض اس نقصان سے آج بھی کم ہے. سیلاب کیسے لوگ کیوں مرتے ہیں اور پھر جب اس میں ریسکیو آپریشن ہوتا ہے تو کافی ساری اس میں چیزیں انوالو ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سندھ میں سیلاب ہے، ساؤتھ پنجاب میں، لیکن متاثر بلوچستان ہے تو ہم پہ بھی نظر ڈالیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کی ایک سینئر سیاستدان اور اس وقت ہیں ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ صاحبہ. فرح صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سابق DG میٹ ہمارے ساتھ ہوں گے غلام رسول صاحب. غلام رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے فرح صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. ذرا بتائیے گا سچویشن از ویری ورسٹ. اور میں نے وہ ایک تو میرا پروڈیوسر جو ہے وہ آج انگریزی شو کروا رہا تو ہی واز ویری بزی تو میں اس کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا، انگریزی سن کے پریشان تھا. دوسرا میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ فگرز دکھاؤں، وہ روتے ہوئے چہرے دکھاؤں، وہ اجڑے ہوئے گھر دکھاؤں، بٹ سچویشن از ویری ورسٹ. کیا کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ سچویشن از ویری ورس. یس، سچویشن جو ہے وہ ورس ضرور ہے اور کچھ ڈسٹرکٹس میں کرٹیکل سچویشن ہے جیسے کہ ڈسٹرکٹ لسبیلا، کیچ تربت اور اس کے ساتھ ساتھ جھلمکسی. آپ نے کہا کہ آپ پکچر ضرور دکھاتے، آپ کے پروڈیوسر کو ٹائم نہیں ملا تو یہاں میں آپ کو ٹائم تھا لیکن میں خود نہیں دکھانا چاہتا تھا. اٹ از ویری ورسٹ. لوگ رو رہے ہیں. جی بالکل رو رہے ہیں اور ان تک امداد نہیں پہنچ رہی. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پر میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا ڈس انفارمیشن کہ سوشل میڈیا پر ایک پکچر آتی ہے کہ بچے کی لاش پانی میں تیر رہی ہے اور یہ ہے بلوچستان. فار یور کائنڈ انفارمیشن وہ پکچر نوشہرہ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھا اپنے خاندان کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑا ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن وہ بوڑھا اور اس کا خاندان
पंजाब के किसी इलाके में सैलाब था, वो वहाँ पे डीजी खान से नहीं, एक इलाका है जो भी जो मेरे हाँ जी मेरे जहन से, देखिए नो डाउट क्रिटिकल सिचुएशन है बलूचिस्तान में, हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इंतज़ामिया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शंस सबको जारी हैं कि हाई अलर्ट एंड ऑन ड्यूटीज़ 24/7 पीडीएम में। इसके साथ साथ आपकी आर्मी, हेड्स ऑफ टू आर आर्मी, कि वो बॉर्डर्स पे भी खड़े हैं और अगर कंट्री में कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके लिए भी फ्रंट लाइंस पे हमारी खिदमत कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी एफसी, अच्छा देखें पीडीएमए का जिक्र मैं यहाँ पे करूँगी, एनडीएमए की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, पीडीएमए बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, ये भी गवर्नमेंट का ही अदारा है। क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें वाकई में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, टीम्स ऑन ड्यूटीज हैं, वेरी राइट, लोग ये कहते हैं कि आप अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कहाँ का रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए, कहाँ कहाँ हो रहा है। आप पॉलिटिशियन, आप भी पॉलिटिशियन हैं, आपको अपने अपने हलकों का पता होगा, जगहों का पता होगा जहाँ मुतासर हो सकते हैं, तो अभी तक तो आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि रेस्क्यू ऑपरेशन की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ इमदाद की ज़रूरत है। ये बड़ा एक अलमिया है कि 2022 में भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कहाँ सैलाब ने तबाही मचाई है, कहाँ लोगों की अमवात हुई हैं, कहाँ उनका नुकसान हुआ है। ये आपको किसने कह दिया कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? अब मैं आपको बताऊं, देखिए मैं भी तो यहाँ इसीलिए बैठी हूँ कि मैं आपको हकाइक बता सकूँ। हम यही तो कह रहे हैं कि सैलाब की सिचुएशन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में है जो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। जैसे मैंने अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया, वहाँ पर भी सिचुएशन, आज चीफ सेक्रेटरी ने खुद दोबारा से जो फ़िज़ाई दौरा है वो किया है, लसबेला वो गए हैं, वहाँ पर जो हमारे सैलाब से मुतासरीन थे उनसे वो मिले हैं। डीसीज जितने डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, यही डिस्ट्रिक्ट लसबेला और इससे जो मुल्हका सारे रास्ते हैं वो जुज़वी तौर पर खोल दिए गए हैं। आज किसी प्रोग्राम में मुझसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि कोयटा कराची जो शाहरा वो बंद है, नहीं बंद है, अब वो शाहरा खोल दी गई है। देखिए सिचुएशन क्रिटिकल है, बिल्कुल डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। प्रॉपर प्लानिंग अगर होती तो आज ये नुकसानात नहीं होते। यहाँ पर मैं मेंशन करूँ कि हमें चंद महीनों की हुकूमत पहले भी मिली थी, अभी भी हमें चंद महीने हुए हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इन चंद माह में मैं आपको बताऊं कि देखें पिछली सालों साल से जो हुकूमतें थी उनके सामने ये 2-3 जो बहुत अहम रीजंस थे वो कैसे नहीं आए। अगर वो आ जाते, आपकी हुकूमत अल्लाह करे टाइम पूरा करे तो अगला मानसून भी आपकी हुकूमत में आना है, तो आप क्या श्योर करेंगी कि अगली दफ़ा ये सब नहीं होगा? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ इस पे आता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद साकिब साहब, सर सबसे पहले तो मैं फिगर्स आपके सामने बाद में रखता हूँ, आप ये बताइए कि सर क्या आप लोग वहाँ बलूचिस्तान में लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जहाँ लोगों को असिस्टेंस की ज़रूरत है, रेस्क्यू की ज़रूरत है? और उसके बाद सर ये बताइएगा बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हार्ड हैं, बड़े डिफरेंट हैं, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या हुकूमत के लिए पॉसिबल है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ कहाँ इमदाद की ज़रूरत है, लोगों को असिस्टेंट की ज़रूरत है? सर अदनान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि हमने जो अभी मोहतरमा फराह अजीम शाह साहबा ने बताए हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुतअस्सर अजला हुए हैं, हम उनमें से 1 या 2 अजला को मुंतखब करेंगे। देखें, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है हुकूमत की काविशों को, तो जो काविश हुकूमत कर रही है उसमें हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। हमारा इन्हसार इस चीज़ पर है कि पंजाब में, केपी में या बाकी अजला से या बैरून मुल्क कितने लोग हमें कितनी इमदाद देते हैं, उस इमदाद के हवाले से जो द वर्स्ट एरियाज हैं हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात देखें सर, ये जो मौसमी तगय्युरात हैं ये अब लाजमी हिस्सा बन गए हैं हमारी ज़िंदगी का, और बदकिस्मती से हमारे जैसे ममालिक, इसमें सिर्फ पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। हर जगह पर, अमेरिका में भी जब सैलाब आता है तो कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हुकूमत पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा वसाइल हैं ही नहीं। देखिए, वसाइल के ऊपर ही हुकूमतों ने भी तो काम करना है ना। जिस मुल्क में जीडीपी की रेशो टैक्स हम कितना देते हैं, कैसे हम बंद बनाएं, कैसे हम लोगों को तालीम दें, कैसे हम लोगों को सेहत की सहूलतें दें। तो इस पूरे मंजरनामे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बतौर सिविल सोसाइटी मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करूँ
بطور ایک فرد میں اپنی ذمہ داری قبول کروں کہ میں نے حکومت کا ہاتھ بٹایا ہے یا نہیں بٹایا. حکومت کا احتساب کرنا وہ آپ کا کام ہے, آپ کریں گے, لوگ کریں گے. حکومت جو کام کر رہی ہے وہ ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے. میں اپنے حوالے سے ضرور کہوں گا کہ ہم ضرور اس مشکل وقت میں اپنے عظیم بلوچستان کے عظیم بھائیوں کا ہاتھ تھامیں گے, اور جہاں کہیں بھی 2 یا 3 اضلاع ڈیفینیٹلی ہم اڈاپٹ کریں گے. اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ یا مواخات, تو ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے. اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب بلوچستان حکومت کی ترجمان یہاں بیٹھے ہیں, اور بلوچستان حکومت کو آن بورڈ کرنا ہے یا کیا آلریڈی وہ آن بورڈ ہیں, وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی ضرورت تو پیش آئے گی سر. جی بالکل, ہم مقامی ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ہم نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں کہ کچھ انیشل سروے کریں, اور یہاں سے ہم ان کو لوگوں کو مالی امداد بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہمیں ابھی ریسنٹ ریکویسٹ آئی ہے کہ کپڑوں کی بہت کمی ہے, خاص طور پر بچوں کے لیے, تو ہم لاہور میں اور کراچی میں کپڑوں کی ایک مہم چلا رہے ہیں کہ وہ ہم اکٹھے کر کے وہاں پر بھیج سکیں. یعنی دیکھیں, یہ ایک نیشنل کلیمٹی کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں, اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اس طریقے سے اجاگر کیا کہ ہر آدمی اب اس کی طرف فوکس کر رہا ہے. لیکن اس کو تمام مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم پریشان ہو جائیں گے تو بھائیوں کا کون ہاتھ تھامے گا؟ تو ہم اپنے حصے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ بلوچستان گورنمنٹ اس پہ آپ لوگوں کو اسسٹ بھی کرے, آپ لوگوں کو کہیں ان کی مدد کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتائیں گے جہاں کہ یہاں پر پہنچنا مشکل ہے یا یہاں پر زیادہ مدد کی ضرورت ہے, ہم وہاں پر جانا اولین فرض سمجھیں گے. فراز صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ اپنے باری پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. میں ذرا غلام رسول صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں 2010 میں جیسے بڑا سیلاب آیا, پھر اب 2022 میں ایک ایسا سیلاب آ رہا ہے جہاں نمبرز کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں, یہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان تو دنیا میں ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پانی کی کمی ہے, لیکن سیلاب اتنے آتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ جی بہت شکریہ, آپ نے اس عام موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا سب سے پہلا شکار جو ہے وہ پانی ہے, اور پانی کو اس طرح سے کلائمیٹ چینج متاثر کرتی ہے کہ یا تو بہت زیادہ پانی ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا. تو بہت زیادہ پانی جب ہوتا ہے تو پھر وہ فلڈ کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے, جب بالکل نہیں ہوتا تو ڈراؤٹ کی صورت میں. بلوچستان کا ایشو آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو بلوچستان کے اگر پچھلے 5-10 سال دیکھیں, بلوچستان بڑے بحران میں, خشک سالی کے بحران میں رہا. وہاں پہ پانی کی بہت کمی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کلائمیٹ کی چینجز کو آپ کنیکٹ کرتے جائیں تو کچھ موسم جو ہے وہ ایسے آتے ہیں بلوچستان میں بھی کہ وہاں پہ فلڈنگ ہوتی ہے, اور سال کا بیشتر حصہ جو ہے اس میں خشک سالی ہوتی ہے. اور اس خشک سالی میں کیونکہ بلوچستان میں واٹر سٹوریجز بہت کم ہیں, ڈیمز کی تعداد کم ہے, ابھی اسمال ڈیمز بن رہے ہیں, اور اس میں بھی کافی سارے ڈیم جو ہیں وہ اس انپریسیڈنٹڈ رین کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہوئے ہیں. ان کی وہ 2 یا 3 میرا خیال ہے ٹوٹ چکے ہیں, تو اس سے بھی فردر فلڈنگ میں اضافہ ہوا. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو ٹیکل کرنا جو ہے وہ بڑا. بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے, بلوچستان کے کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں, ادارے جو ہیں وہ اتنے ویل ٹرینڈ نہیں ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ڈونر ایجنسیز کام اس پہ کر سکتی ہیں, بٹ کون اس کو انیشیٹ کرے گا, یہ سوال ضرور اٹھتا ہے. ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم بلوچستان کے حالات پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. فرح صاحبہ, لوگ کامنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بلوچستان کی ترجمان جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھی پریس کانفرنس کر رہی ہیں, اور وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر میں دورے کر رہے ہیں, اور نیچے عوام سیلاب سے شدید متاثر جانے جا رہی ہیں وہاں پہ. دیکھیں جیسے میں نے اب
پہلے کویسچن کے جواب میں آپ کو یہ بتایا کہ ڈس انفارمیشن آف دا سوشل میڈیا اینڈ ہائبرڈ وار، جس سے ہمارے ملک کو بے حد نقصان پہنچ رہا ہے. مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ بوڑھا شخص جو تھا اپنے خاندان کے ساتھ، وہ جھنگ کا واقعہ ہے 2014 کا، اور اس طرح 4 لاشیں جو دکھائی جا رہی تھیں کہ یہ بھی بلوچستان کی ہیں، اور اوپر ہمارے وزیر اعلیٰ کی پکچر لگائی جا رہی تھی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. وہ 4 لاشوں کی پکچر بھی ایران کی ہے 2019 کی، جو اخبارات میں شائع ہو چکی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ سوشل میڈیا کتنا خطرناک بنتا جا رہا ہے معاشرے کے لیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں. میں اسلام آباد میں اس لیے موجود ہوں کہ میں ڈیلیگیشنز ریسیو کر رہی ہوں. ہم لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن بہتر پلاننگ کر کے آپ نقصانات کم کر سکتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹیز آ رہے ہیں اگست میں پھر یہیں پر موجود ہوں گی. ہم ڈیلیگیشنز ریسیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ود ان فیو منتھس ہم لانگ ٹرم پلاننگز بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہیلیکاپٹر نا وہ تو چلو ہے، اس بات کو دیکھیں چیف منسٹر از ایگزیکٹو پرسن آف دا پروونس. کم آن، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ چیف منسٹر نے ہیلی کاپٹر میں دورہ نہیں کرنا تو کس میں کرنا ہے؟ اور چیف منسٹر خود ہر جگہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کل موجود تھے وہاں پر، انہوں نے فضائی دورہ کیا، اور پروٹوکولز کے مطابق چیف منسٹر کو ان کو ریسیو کرنا تھا. لیکن یہ سب آپ دیکھیں کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چیف منسٹر کسی اور علاقے کے دورے پر تھے، پرائم منسٹر کسی اور علاقے کے دورے پہ تھا. اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کریں. یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے ذاتی رنجشوں کو چھوڑ کے اپنی یہ جو بے ترتیبی، بے تربیتی ہے، اس کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر جو افیکٹیز ہیں وہاں پر ان کی مدد کریں. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب ہیڈس آف ٹو یو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسا ہی ہونا چاہیے ہر پاکستانی کو، کہ آپ نے تنقید کسی پہ نہیں کی، اور یہ وقت تنقید کرنے کا نہیں ہے. میری طرف سے آپ کو دعوت ہے بلوچستان کی، آپ کی ٹیم کو دعوت ہے. میں خود جاؤں گی جس علاقے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رضاکار جائیں. میں نے خود بھی کچھ علاقوں کا دورہ کرنا ہے، اور میں آپ کے ٹیم ممبرز کے ساتھ میں خود جاؤں گی. فراز صاحب ڈاکٹر صاحب کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہاں جو امداد کم پہنچ رہی ہے، مشکل ہے؟ کیونکہ قوت کی کوالٹی ہے کہ یہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں امداد نہیں جاتی، لوگ نہیں پہنچتے. ڈاکٹر صاحب میں ابھی آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ ہم ابھی ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو شروع ہوگا، ہم ماڈل ولیجز کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ صبح 5 بجے سے میری میٹنگز ہو رہی ہیں یو ایس میں، یو کے میں، یورپ میں. ہم جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، این جی اوز ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں. اخوت کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اخوت کا جس طریقے سے وہ پلان کر رہی ہے، بلکہ میں اپنے پلیٹ فارم پر جو این جی او میں چلا رہی تھی ایمان پاکستان کی، میں اسے فالو کرنا چاہ رہی تھی، اور انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں جو ڈسٹرکٹ لسبیلا ہے اور ڈسٹرکٹ جھلمکسی ہے، اور بھی کچھ ایسے علاقے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے جب رابطہ کریں گے تو ہم مل کے انشاءاللہ باہمی مشورے کے ساتھ خود وہاں پر جا کر کام کریں گے. حکومت بلوچستان سے جس طرح کی بھی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. اور میں یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عدنان صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مشکور ہوں محترمہ عظیم شاہ صاحبہ. ہم نے امیڈیٹلی 2 دنوں میں 1000 گھرانوں کے لیے 10,000 روپے فی گھرانہ اکٹھے کر لیے ہیں، اور یہ وہ رقم ہے. اس سے گھر تعمیر نہیں ہوگا، لیکن چلیں گھر میں کچھ نہ کچھ تو جسے کہتے ہیں چھت تو بن جائے گی. تو یہ ہم آپ اگر ہماری مدد کریں کہ جو صحیح بینیفیشریز ہیں، کم از کم ایک یونین کونسل تو ہم لے سکتے ہیں. اگر ایک پورا ضلع نہیں لے سکتے تو 1000 خاندانوں کے لیے ہم یہ اتنی رقم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں، تاکہ اور یہ پیسے بھی بھیجنے میں واٹس ایپ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے ٹوٹل ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، تو وہ ہم کریں گے. ماڈل ویلیجز کی آپ نے بات کی، آپ بنائیں ماڈل ویلیجز. ہم وہاں پر مستقل قرضوں کی، بلا سود قرضوں کی فراہمی کا نظام بنائیں گے، تاکہ کسانوں کو بلا سود قرضے ملیں اور کاروباری ایکٹیویٹیز وہاں پر چلیں. اس کے علاوہ ہم نے خود بھی کئی جگہوں پر ماڈل ویلیجز بنائے ہیں، ہم آپ کو وہ بھی وزٹ کروا سکتے ہیں. آپ ماڈل ویلیجز کا جو ایک پرانا کانسیپٹ ہے اختر حمید خان صاحب اور شعیب سلطان صاحب نے دیا کہ ایک سیلف ریلائنٹ کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ہم اس میں بھی آپ کی مدد کریں گے. میں بڑی خوشی سے اب آپ جب واپس کوئٹہ تشریف لائیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے. بلکہ آپ ابھی سے ہمیں جو سب سے مستحق علاقے ہیں ان میں سے 1000 خاندانوں تک تو ہمیں پہنچنے کا موقع فراہم کر دیں. ہمارے پاس ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں، لیکن ہم اس جو نیا گیجٹ ہیں اس کے ذریعے سے ہم ان کو within 2 to 3 days آپ کے پاس مشینری ہے، سسٹم ہے،
آپ کے پاس حلقے ہیں, پولیٹیشنز ہیں, یونین کونسلز ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, تو کہیں نہ کہیں اخوت کو یا اس جیسی آرگنائزیشن کو جو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں, اسسٹنس کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کریں آپ لوگ. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام سے فری ہوتے ساتھ ہی میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرتی ہوں. اور صرف اخوت نہیں ہے بلکہ الخدمت ہے, اس میں سیلانی ہے, اس میں بے پناہ ہمارے پاس کم از کم 40-50 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ایک پراپر نیٹ ورک ہے. یہ ہمیں آواز دیں, ہم سب کے سب وہاں پر پہنچنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اپنے تمام وسائل لے کر. جی میں ابھی سے ہی اس پروگرام کے تھرو آپ سب کو آواز دے رہی ہوں, میں آپ سب کو پکار رہی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان کی مدد کریں اور بلوچستان کی حکومت کا ساتھ دیں. یہ پروگرام ختم ہوتے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے رابطہ کروں گی, میں آپ کو لسٹ فراہم کروں گی, اور حکومت بلوچستان اگر آپ کو ہیلی کاپٹر بھی چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو ہیلی کاپٹر بھی فراہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہیٹس آف ٹو عدنان کہ آج یہ فرسٹ ایسا پروگرام ہے ڈیورنگ سیلاب کے جو میں ابھی تک اٹینڈ کرتی رہی ہوں, کہ جو میرا مقصد تھا کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں. یہ ٹائم تنقید کرنے کا نہیں ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں عدنان آپ کا. اسی قسم کی اسی جیسچر کی اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے. ہم تیار بیٹھے ہیں, حکومت تیار بیٹھی ہے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پبلک کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کریں. اسی لیے ہم ایسے پلانز بنا کے چند مہینوں میں چھوڑ کے جائیں گے, کیونکہ اگلے سال بھی بارشیں ہونی ہیں, سیلاب بھی آنے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ہم نہیں بولیں گے, ہمارا کام بولے گا. پرماننٹ سولوشن اس پہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر غلام رسول صاحب ایک سر میں پوچھنا چاہوں گا ایک سوال آپ سے, کیا ہم ایسا انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں, ہوئے جو ڈاکٹر امجد صاحب نے بات کی کہ پوری دنیا میں سیلاب آتے ہیں, چائنا میں, یورپ میں, امریکہ میں, ایون کینیڈا میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ برف باری سے لینڈ سلائڈنگ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. تو کیا ایسا سسٹم ہم بنا سکتے ہیں بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, انٹیریئر سندھ میں, کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ اپنی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں, لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں, جو سینکڑوں میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, جاں بحق ہو جاتے ہیں, یہ نمبر کنٹرول ہو سکے سر؟ جی بالکل یہ پاسبل ہے, اور بہت سارے ملکوں نے اس میں بہت شاندار کام کیا ہے. ان کو اگزامپل لیتے ہوئے ہم اپنے ملک میں ایسا کر سکتے ہیں. بلوچستان کو ہی لے لیجئے, بلوچستان جو ہے یہ خشک سالی کا شکار جو ہے وہ بہت دیر تک رہا, اور سب سے زیادہ ایمفیسس جو ہے بلوچستان کے لیے وہ خشک سالی کو کنٹرول کرنے کے لیے, پانی کی کمی کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا. تو اب یہ آئی اوپننگ ہے کہ ہمیں صرف ایک پہلو کی طرف نہیں دیکھنا, دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے. خشک سالی بھی اور فلڈ دونوں کا ایک انٹیگریٹڈ سولوشن جو ہے وہ ہم نے پیش کرنا ہے. اور اس کے پیچھے میں ابھی بات جو سن رہا ہوں محترمہ کی, بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سے برقرار رہے اور ہم انٹیگریٹڈ ٹراؤٹ اینڈ فلڈ مینجمنٹ پہ کام کر کے تو بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ جو آپ نے بات بتائی کہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, دیکھیں اس میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے, یہ ہے کہ لوگ ان جگہوں پر 5-5 سال جب بارشیں نہیں ہوتی اپنے گھر بنا لیتے ہیں جو سیلابی گزرگاہیں ہوتی ہیں. یہ ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو کہ جو دریاؤں کے بیڈ کے اندر جب گھر بنتے ہیں یا ان علاقوں میں گھر بنتے ہیں جو سیلاب کی گزرگاہ ہوتی ہے, تو پھر تو ظاہر ہے آپ اس کا شکار بنیں گے. تو یہ ایک ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے کہ یہ ممنوعہ علاقے ہیں, یہاں پر پوٹینشیل ہے, تھریٹ ہے, تاکہ گھر بنے ہی نہ. ویری رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک نمبر ہے, میں ریکویسٹ کروں گا فراز صاحبہ سے اگر ان کے پاس فریش نمبر ہو تو وہ ایڈ کر دیں اس میں, کہ بلوچستان میں 1.5 لاکھ لوگوں کو ضرورت ہے سر ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی. 30,000 لوگ جو ہیں وہ شدید متاثر ہیں, 400 فیملیز کے گھر چلے گئے سر. کیا پاسبل ہے کہ اس نمبر کو ریسکیو کیا جا سکے, ان کی اسسٹنس کی جا سکے بلوچستان کے اندر؟ سر یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے فراز صاحب اگر نمبر میں غلط بتا رہا ہوں یا کم بتا رہا ہوں تو وہ ٹھیک کر سکتی ہیں, ری چیک کر لیں اپنے نمبر سے. جی بالکل, جی آپ بتائیے. جی میں بتا ڈاکٹر صاحب اور عدنان, دیکھیں اب ہم نا ریسکیو اینڈ ریلیف کے جو ایک فیز ہے اس سے گزر رہے ہیں. ریہیبلیٹیشن ہمارا شروع ہوگا, جیسی سروے ہوگا تو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں ارجنٹ بنیادوں پہ کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کپڑے ضرورت ہیں, کسی کو چھت ضرورت ہے,
فوڈ کی ضرورت ہے, تو وہ کیا نمبرز ہیں؟ میں ایکچوئل آپ کو جو بھی چیزیں ہیں, ضرورت تو ہمیں سب کچھ ہیں. تو انشاءاللہ ابھی جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کرتی ہوں اور ان کی ساری ٹیمز کو انوائٹ کرتی ہوں, خود ان کے ساتھ میں جاؤں گی اور ان کو صحیح طریقے سے اسسٹنس ہم پرووائڈ کریں گے. اور انشاءاللہ جو یہ ایک دور چل رہا ہے ابھی کہ اتنی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو, تو ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور ایک بڑی اہم بات میں یہاں پر کر دوں کہ عدنان دیکھیں, ریہیبلیٹیشن ہمیں لازمی اوور کم کرنی ہے. آج میں صبح سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن, جی میری ایک بات سن لیں پلیز. دیکھیں ریہیبلیٹیشن پہ میں اس لیے بار بار زور دے رہی ہوں, دس از دا سیکنڈ فیز, یس یو آر رائٹ, لیکن ان فیو ڈسٹرکٹس ہم نے سروے اسٹارٹ کر دیا ہے. کچھ جو ہے وہ کرٹیکل سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ, جہاں ابھی تک ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہے. ریہیبلیٹیشن کو ہم نے بالکل کمپلیٹ کرنا ہے. میں انٹرنیشنل فرمز کو, آرگنائزیشنز کو بھی رابطہ کر رہی ہوں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی بات کی طرف آپ نے میری توجہ کروائی ہے کہ ہماری اپنی بھی آرگنائزیشنز ہیں. اب میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گی اور مل کے انشاءاللہ ہم دکھوں کا مداوع کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے بریک کے بعد نہیں ہونا ہمارے ساتھ, میں چاہوں گا جو لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ لاہور میں کچھ لوگ باسکٹ اٹھا کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ ریسکیو کیا جا سکے, اسٹوڈنٹس بھی یہ سب کام کر رہے ہیں. کو کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے سر, یہ بتا دیجیے گا. دوسرا, ریہیبلیٹیشن سے پہلے کا جو فیز ہے جو کہ بڑا ضروری ہے میرے خیال میں, ریہیبلیٹیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ, لیکن جو ارجنٹ ان کو چیزیں چاہیے وہ کیا کیا ہیں اور وہ کیسے پہنچ سکتی ہیں ان تک؟ فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیسے اکٹھے کرتا ہے تو اس کو جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ دیتے ہیں کہ کیا یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ قابل اعتماد ہیں تو وہ ضرور اکٹھے کریں, لیکن آگے ان کو پہنچانے کے لیے یقیناً حکومت کا یا کسی اور ادارے کا ساتھ لینا پڑے گا, کیونکہ ہر آدمی تو جھل بکسی نہیں پہنچ سکتا نا, وہاں جا کر کیسے وہ یہ چیزیں تقسیم کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے ادارے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب بھی مشکل کا وقت آتا ہے یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. تو 15-20 اداروں کے ساتھ تو ہمارے روابط پچھلے 2 دن سے چل رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے وسائل کو اکٹھا کریں گے. میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ 1000 خاندانوں کو 10,000 روپے فی خاندان, حکومت ان کو بھلے جو اور چاہے دینا چاہے دے, ضرور دے. ہم نے ان کو یہ اس کا بندوبست کر لیا ہے. ہمیں اچھی ویریفائڈ لسٹ بن جائیں گی تو ہم پہنچا دیں گے. کپڑے ہم ہزاروں کی تعداد میں لاہور سے اور کراچی سے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ ایک ہماری ایک اور پارٹنر آرگنائزیشن ہے, اس کے توسط سے ہم وہ کپڑے بھجوا رہے ہیں. اب یہ کپڑے بالکل نئے نہیں ہو سکتے, لیکن یہ ویسے ہی ہوں گے جیسے میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں یا آپ اپنے بھائی کو دیتے ہیں, کیونکہ مشکل کے وقت میں آپ کو نئی چیز تو نہیں مل سکتی. تو یہ 2 ہی چیزیں ہم فوری طور پر بھجوا سکتے ہیں. کھانا ہم یہاں سے بھجوا نہیں سکتے, آٹا ہم یہاں سے بھجوا نہیں سکتے. تو یہ کیش ہم بھجوائیں گے اور ہم کپڑے بھجوائیں گے. اگر ادویات کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہم بھجوائیں گے. اور اس کے لیے ہم ایک تحریک چلائیں گے جو اچھی کریڈیبل آرگنائزیشنز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پر لے کر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب میری ایک سجیشن ہے, فراز صاحب اس پہ کامنٹ ذرا جلدی سے کریں, بریک میں جانا ہے. جو آپ نے کہا کہ آپ سمیت کچھ 40-45 آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں, میرے خیال میں بلوچستان میں کیونکہ زیادہ متاثر ہیں تو آپ کو ایک میٹنگ فراز صاحبہ سے یا سی ایم بلوچستان سے کرنی چاہیے تاکہ آپ سب آن بورڈ ہوں جہاں یہ آپریشن ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کامنٹ جلدی سے, امجد صاحب. جی بالکل, کیوں نہیں, ہم تو ہر وقت اویلیبل ہیں. زوم پہ تو میٹنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اور ہم اس کا جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سولوشن بھی دیں گے کہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے بھی دیے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے فراز صاحب. جی مکمل اسسٹنس ملے گی آپ کو حکومت بلوچستان کی جانب سے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے جو سلیم رانجھا بڑے متحرک ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ میرے ساتھ ویسے بھی ان ٹچ ہیں, اور میں انشاءاللہ انہیں جیسے یہ پروگرام ختم ہوتا ہے میں ان کو کال کرتی ہوں اور ہم انشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کے بلوچستان کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں. ایک بریک ہے, اور ڈاکٹر امجد صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک بریک. ویلکم بیک. بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فراز صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے آن بورڈ کیا ہوا, کیونکہ اکیلی بلوچستان گورنمنٹ تو اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی بیکاز مالی حالات کی وجہ سے بھی. پرائم منسٹر پاکستان بھی وہاں پہ گئے, انہوں نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے. تو یہ کیسے ساری چیزیں مینیج ہوں گی تاکہ لوگوں تک پہنچ سکیں؟ دیکھیں جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا ان کے کئی لوگ متاثرین ایسے ہیں جن کو آج بھی کوئی 17 سال گزر جانے کے بعد بھی امداد نہیں مل سکی. جی بالکل, اس کی ایک
پلان جو ہے باقاعدہ طور پر وہ ترتیب دے لیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار انشاءاللہ جو بھی افیکٹس ہوں گے ہم ان تک پہنچیں گے، اور ہم اپنے کام کے بارے میں نہیں بولیں گے، آپ خود جا کے ان سے انٹرویو لیجئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان تک ساری جو ریلیف اینڈ ریسکیو اینڈ ایوری تھنگ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ضروری بات میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں ریہیبلیٹیشن پہ میں کیوں بار بار زور دے رہی ہوں، کیونکہ بلوچستان لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرتے کرتے جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہے نا وہ بہت ہی سست روی کا شکار ہے، ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں، ڈیمیجز اس فلڈ کی وجہ سے ہمیں بہت ہوئے ہیں، لیکن اگر مجھے بلوچستان کے عوام کے لیے کہیں جا کر بھیک بھی مانگنی پڑی تو میں جاؤں گا، لیکن میں اپنے عوام کی دکھوں کا مداوع کروں گا۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہم پرائم منسٹر کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان کی طرف توجہ کریں اور ہمارے فنڈز میں اضافہ کریں، بجٹ میں اضافہ کریں۔ ان کی ہمیں فل سپورٹ حاصل ہے، انہوں نے خود بھی دورہ کیا ہے بلوچستان کا، اور وہ بھی اپنے ٹینور میں، ابھی آپ دیکھیں چند ماہ ہوئے انہیں بھی حلف اٹھائے، وہ 4 دورے کر چکے ہیں بلوچستان کے بھی اور گوادر کے۔ یہ اٹس اے گڈ جیسچر، یہ بہت اچھی بات ہے، تو بلوچستان کو ایکسپلور کریں تاکہ پاکستان کے حالات بدل جائیں۔ اچھا، لوگوں کو یہ ماننا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کامنٹ کر دیں، ڈاکٹر غلام رسول صاحب۔ سر یہ بتائیے کہ جو رین پیٹرن چینج ہو رہا ہے پاکستان میں، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کبھی بہت زیادہ بارشیں آ جاتی ہیں، بہت زیادہ سیلاب آ جاتے ہیں، اس ساری صورتحال میں ایک پالیسی کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے ریسورسز کو بچا سکیں، قیمتی جانوں کو بچا سکیں، ایگریکلچر کو بچا سکیں؟ سر دیکھیے، ہماری پالیسی جو ہے وہ فلڈ اور ڈراؤٹ دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان کی ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بلوچستان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پانی کی گزرگاہوں میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لیتے ہیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، آل آف اے سڈن پھر بارشیں ہوتی ہیں، سیلابی ریلے جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پالیسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی صرف پالیسی میکنگ کافی نہیں ہے، پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آن گراؤنڈ جب تک آپ لوگوں کو جا کے تو کنونس نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ سچویشن جو ہے یہ بدلے گی نہیں۔ اور اس میں پانی کی قلت اور پانی کی زیادتی، جب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو ہمیں یہ اب جان لینا چاہیے کہ جب پانی بہتات میں آتا ہے تو اس پانی کو سٹور کرنے کی ضرورت ہے، اس پانی کو سٹاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، تاکہ خشک سالی کے ڈیمز کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذرا ایک کامنٹ کیجیے گا۔ ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کا فوکس بڑا ہے سر، پولیٹیکل چیزوں پہ ہے، اکانومی پہ ہے، لیکن جو کلائمیٹ چینج اور اس کے امپیکٹ ہیں اس پہ ہماری گورنمنٹ کچھ سنجیدہ اقدام کرتی نظر نہیں آ رہی۔ نواز شریف صاحب کا ٹائم، خان صاحب کا ٹائم، پھر شہباز شریف صاحب کا ٹائم، کوئی ہمیں اسٹرانگ اقدامات نظر نہیں آ رہے سر گورنمنٹ کے۔ کلائمیٹ چینج دیکھیں، کلائمیٹ چینج پہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز پاکستان جیسے جو ہیں ان کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان جو ہے کافی سارے پروجیکٹس جو ہے اس وقت رن کر رہا ہے، مگر وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ جس تیزی سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس تیزی سے ہم ان وسائل سے کام کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ نہیں کر سکتے جو کہ میں کرنا اس کی میٹیگیشن، اس کی اڈاپٹیشن کے لیے۔ کنکلوڈنگ ریمارکس میرے یہی ہیں، میں اپنے تمام پاکستانیوں کو پرفارمنس سی ایم بلوچستان کی وہ اس پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں پرفارمنس تو آپ کو بہت ہی چند ماہ میں بلکہ نظر آ جائے گی، کیونکہ 3 جس طرح ایکروچمنٹ کا ذکر ہوا، ایکروچمنٹ پہ انیشیٹو لے لیا گیا ہے، اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، پبلک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں، ماڈل ولیجز چند ماہ میں ہم وہاں پر بنائیں گے انشاءاللہ، ایک ایسا ولیج بنا کے جائیں گے کہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بلوچستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، تاکہ اگلے سال بھی سیلاب آنے ایسے گھر بنائیں گے کہ طوفان آئے، سیلاب آئے، کچھ بھی ہو لیکن ان گھروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بہت شکریہ فرح صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر غلام رسول کا۔ ناظرین، جاتے جاتے یہ امید کہ ہم فرح شاہ صاحبہ کو اپنے شو میں بلاتے رہیں بلوچستان کے سیاسی مسائل پر، اور ہمیں اگلے سال بھی فرح صاحبہ کو، اللہ ان کو اگلے سال تک ترجمان بلوچستان حکومت رکھے، اور اگلے سال ہم ان کو بلوچستان کے سیاسی ایشوز پہ بلائیں، الیکشنز پہ بلائیں، سیلاب کی آفات پر نہ بلائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔